اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 18واں پارہ سورہ المومنون کے آیت نمبر 48 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ۔ ہم پچھلے سبق میں یہ پڑھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے رسالت نبوت دے کے بھیجا اور واضح نشانیاں اور دلیل علمی عقلی دے کے ان کو بھیجا فرعون کے دربار میں، اور فرعون کو اور اس کے حکومت کے جو بڑے بڑے کارندے سردار تھے ان کی دعوت کے لیے کہ ایک اللہ کو مانو اور ہمیں اللہ کا نبی مانو اور یہ مان لو کہ یہ معجزات اللہ کی طرف سے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ تو ہماری غلام قوم سے آپ کا تعلق ہے، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی کہاں مجال کہ آپ قرآن پڑھا سکیں؟ ہم اونچے ہیں، ہمارے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں۔ قوماً عالین اللہ نے ان کو کہا، وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے۔ آج بھی جو قرآن کو تعلیم کو روکنے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم سے اپنی بات کو برتر اور بہتر سمجھتے ہوئے اس کو روکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری تو سن لو لیکن ان کی نہ سنو جو قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا، تو پس جھٹلا دیا ان دونوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو۔ انہوں نے تکذیب کر دی، انہوں نے کہا آپ اللہ کے نبی نہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صحیح ہیں۔ فَقَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اللہ فرماتے ہیں خود ہی انہوں نے اس صف میں اپنے آپ کو لا کھڑا کیا جو ہلاک ہونے والی اور تباہ و برباد ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے والا، اللہ کی بات نہ ماننے والا تباہی کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے عمل سے وہ خود اپنے عمل سے ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے، وہ اس میں چلے گئے جو ہلاک ہونے والے لوگ تھے، ناکام ہونے والے لوگ تھے۔ اللہ نے پھر ان کو غرق کر دیا، خود انہوں نے اپنے عمل سے اس راستے کو چنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی، بے شک یقینی بات ہے، در حقیقت ہم نے ہی عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، پیچھے ہم کئی دفعہ اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، یہ کتاب پڑھو گے تو ہدایت ملے گی۔ جو انسان اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ اللہ پاک اپنا قانون اور حکم بتا رہے ہیں کہ ہدایت صرف اللہ کی کتاب کے علم سے ممکن ہے۔ وراثتی اسلام سے، جیسے ہم پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں، اس سے شعوری مسلمان بننے کے لیے انسان کو قرآن کا مطالعہ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نبی ہیں، ان کے اندر نبی موجود رہے، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کی کتاب تورات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے تو پھر ہم ہدایت پر ہو سکتے ہیں، پھر ہدایت کے وعدے ہیں۔ اگر قرآن کے علاوہ کچھ اور ہمارے کتابیں پڑھنے کا ہمیں شوق ہے یا ہم ان کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے، ہدایت اللہ کی کتاب سے ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ نبیوں کی اولاد میں سے تھے، ہر وقت نبی موجود تھے، ان کو کتاب کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم مسلمان قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، نہ اپنی اولادوں اور نسلوں کو پڑھا رہے ہیں، نہ ہمارے نظام تعلیم میں شامل ہے، نہ کسی اور جگہ شامل ہے۔ اگر کہیں بھی ہے تو وہ فرقہ واریت کا شکار ہوا ہے، بہت کم آپ کو خالص ملے گا، ورنہ زیادہ تر اسی مسلکی اور فرقہ واریت اور اپنے گروہ، وہی تعریفیں، وہی سارا کچھ، اسی کو سچ ثابت کرنے پہ سارا زور انسان کا لگ رہا ہے۔ تو ان کو بھی کتاب کی ضرورت ہے۔ آج ہم کتاب کی ضرورت سے مبرہ نہیں ہو سکتے، قرآن کی ضرورت سے مبرہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر تمہیں رہنمائی ملے گی اور ہدایت ملے گی۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اور بنایا ہم نے ہی، میرے اللہ نے بنایا ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو، آیتاً، نشانی۔ اللہ نے ان دونوں کو ایک نشانی بنایا، ماں اور بیٹا، یعنی بیٹا اور ماں دونوں کو اللہ نے ایک نشانی بنایا۔ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی بی بی مریم سلام اللہ کا وقف ہونا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام سے ان کی تربیت ہونا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور وہ جو باقی عبادت گزار اللہ کے نیک بندے تھے
انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کون ان کی تربیت کرے گا، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے کلمیں ڈالیں اور پھر وہ کلمیں چلیں تو جس کی الٹی طرف چلی زکریا علیہ السلام کی، یعنی جدھر سے پانی آ رہا تھا اس طرف چلنا شروع ہو گئی، تو ان کی کفالت ان کے ذمے ہوئی، تو وہ سارے اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے مانا، یہ ساری کی ساری وہ تھا۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا کنواری حالت میں ہی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تو بہت معجزات ہیں، وہ کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے، مادر زاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے تھے ان کے کہنے پہ اللہ کے حکم سے، پرندوں کے اوپر وہ پھونک مارتے تھے، مٹی کے پرندے اڑتے تھے، بے حساب معجزات ہیں ان کی۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی یہ ان کی اپنی نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے معجزات ہیں۔ وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبَّةٍ ذَاتِ قرار معین، یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس آیت کا حصہ۔ اللہ ہی جانے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں فرمان ہے اللہ کا، ہماری عقل سے سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہر عالم نے اس کے مختلف جو ہے وہ ترجمے کیے ہے کہ اوینہا، ہم نے جگہ دی ان دونوں کو، الی ربتن، ایک ٹیلے پر، ایک اونچی جگہ پہ، ذات قرار، جہاں وہ رہ سکیں آرام سے، سکون سے، تسلی سے، معین، اور وہاں چشمے بیداری تھے۔ کوئی وقت ایسے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے کہیں جانا پڑا، کوئی دشمن ان کے در پہ ہوئے، واللہ عالم جو بھی ہے، اور کس جگہ پہ ہے یہ بھی مختلف علماء کی مختلف رائے ہے۔ تو یہ مشکلات القرآن میں سے آیت کا یہ سے، لیکن پہلا یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اپنی نشانی بنایا، اور جو ان کے اندر معجزات اور خصوصیات ہیں وہ رب کی عطا کرتا ہے۔ یا ایہا الرسل، اللہ پاک اب تمام رسولوں سے مخاطب ہیں، جیسے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پے در پے رسول بھیجے اور سب کا ذکر کر دیا، تو یہاں تمام رسولوں کی چونکہ یہ تعلیم ایک تھی، اس لیے اللہ پاک نے سب کا اجتماعی ذکر فرمایا۔ یا ایہا الرسل، اے میرے سب کے سب پیغمبروں، سب کے سب رسولوں، کلوا من طیبات، کھاؤ، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ پاکیزہ چیز کھانی ہے، حلال چیز کھانی ہے، صاف ستھری چیز کھانی ہے، اس شرط کے ساتھ جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں ان کو کھاؤ، حلال پاکیزہ۔ بعض دفعہ حلال چیز بھی پاکیزہ نہیں رہتی، گوشت ہے گل سڑ جاتا ہے، کوئی پھل ہے گل سڑ جاتا ہے، اب وہ پاکیزہ نہیں رہے، اس کو کھانے سے اللہ پاک منع فرما رہے ہیں۔ یعنی حرام نہیں کھانا، صرف حلال کھانا ہے، بلکہ صرف کھانا ہی نہیں ہے، یہ دیکھ کے کھانا ہے کہ کیا یہ چیز صحیح ہے، پاک ہے، طیب ہے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو اس شرط کے ساتھ کہ نیکی کے عمل ہو۔ عمل تو انسان ہر وقت کر رہا ہے، جو گناہ گار ہے وہ بھی عمل کر رہا ہے، جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ بھی ایک عمل کر رہا ہے، ترک نماز کا عمل کر رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی جیب کاٹ رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اعمال کرو مگر نیک، صالحاً، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اعمال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیم ہر رسول کے لیے اور ہر رسول کی امت کے لیے ہے کہ طیب کھانا اور پھر اللہ کی عبادت کرنا ہے بھی ایسی۔ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو اگر انسان اچھی خوراک کھاتا ہے، صاف ستھری خوراک کھاتا ہے، اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، اس کا جسم توانا ہوتا ہے، اور اس سے پھر نیکیاں بھی اتنی ہی بھرپور نکلتی ہیں۔ تو کیا ہر رسول نے کھانا ہے کہ وہ فرائض ادا کرے، نوافل ادا کرے، حقوق اللہ ادا کرے، حقوق العباد عطا کرے، بہترین کھائے۔ اللہ نے ربانیت کو بھی یہاں پہ پھر ایک دفعہ رد کیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، جو میسر ہے اس کا، تو اس میں سے بہترین کھائے، عمدہ کھائے، اور عمدہ اعمال اس کے جسم سے نکلیں۔ اعتدال سے کھائے، ترک دنیا نہیں کرنی، اعتدال سے بھی کھائے اور صحیح طریقے سے بھی کھائے، اور پھر اس کو استعمال کرے کس میں؟ اللہ کی عبادت میں، عمل الصالح۔ انی بما تعملون علیم، اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، تم جو عمل کر رہے ہو میں ان کو جانتا ہوں۔ اللہ ہر انسان کے عمل کو جانتا ہے، نبیوں کے اعمال کو جانتا ہے، جو خود براہ راست اللہ کی نگرانی میں اعمال کر رہے ہوئے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تمام انسانوں کے اعمال کو جانتا ہے، اور اللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ کھاؤ حلال، پاکیزہ، طیب چیزیں، اور عمل کرو بہترین، اپنے رب کو راضی کرنے والے نبیوں کی سنت کے مطابق۔ وَإِنْ هَٰذَا أُمَّتُكُمْ، اور دین ازل سے ایک ہی ہے۔ وَإِنَّ هَٰذَا أُمَّتُكُمْ، بے شک یہ امت ہے، یہ دین ہے تمہارا، امتم واحدن، ایک، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کی تبلیغ لا الہ الا اللہ، یہ ایک ہی رہا ہے۔ شریعت میں فرق ہے، اللہ نے کسی کو کسی طریقے سے حکم دیا، وزمایا، کسی کو کتنی نمازیں دے کے، کتنی رکعتیں دے کے، کتنے روزے بتا کے،
لیکن یہ جو بنیادی چیز ہے لا الہ الا اللہ، توحید جو ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کی ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سارے کے سارے ایک امت ہو، پہلے نبی سے سارے نبیوں کی بات اللہ تعالیٰ چونکہ پیچھے سے چل رہی ہے، امت واحد ہے، وانا ربکم فتقون۔ تو پس جب تم سارے کے سارے ایک ہو تو صرف اپنے رب سے ڈرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہی بگاڑ سکتا ہے، وہی سنوار سکتا ہے۔ تو پھر اپنے اس رب سے ڈرو جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، پوری کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے، بنا کے اس نے کسی کے حوالے نہیں کی، کسی کو اختیار نہیں دیا، سارے اختیار اس میرے رب کے پاس ہیں۔ تو اس رب سے ڈرو، اس رب کی جو تمہارے ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو ہر قسم کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو ضروریات ہیں، سردی گرمی سے بچاتا ہے، کھانے پینے کے لیے رزق عطا فرماتا ہے، نسلوں کو بڑھاتا ہے، دشمنوں سے بچاتا ہے، یعنی جو غرضے کے زندگی کے لیے ضرورت ہے وہ زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اور موت بھی جب اس کی حکمت ہے وہی دینے والا ہے۔ تو اس رب سے ڈرو جو سب کچھ دینے والا ہے، جو دینے کے قابل کچھ نہیں ہے، خود سارے کے سارے مخلوق ہیں، مملوک ہیں، ان سے کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔